بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس مختصر کلپ کے اندر میں عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ محرم کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی رویت کے حساب سے آج 8 تاریخ ہے، کل جمعہ کا دن ہوگا، 9ویں تاریخ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں روزے کی فضیلت کے تعلق سے بیان فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ وہ محرم الحرام کے مہینے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ اللہ کا مہینہ یعنی اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف، اس مہینے کی عظمت، اس کے تقدس کو خیال رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نفل نمازوں کے اندر وہ قیام اللیل ہے۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عمومی طور سے کہ اس پورے مہینے کے اندر روزہ رکھنا یہ افضل روزہ ہے، افضل عبادت ہے۔ اب اس مہینے کے اندر جو خاص روزہ ہے وہ عاشوراء کا روزہ ہے، 10ویں محرم کا روزہ ہے۔ اس کی تاریخ کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی کیا ہے، عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان یہودیوں نے جواب دیا کہ ھذا یوم عظیم، یہ تو بڑا ہی عظیم دن ہے، یہ تو بڑا ہی مہان دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکراً، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی میں روزہ رکھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور دوسری روایت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب تھے تو عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا جی چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ تو یہ عاشوراء کا روزہ ہے یا اس کی تاریخ ہے۔ اب عاشوراء کے روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ عاشوراء کا روزہ جو 10ویں محرم کا ہوتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عاشوراء کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پہلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ یعنی 1 سال کے گناہوں کے لیے کیا ہے؟ عاشوراء کا روزہ کفارہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1662 کے اندر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 1 دن کا روزہ جو 10ویں محرم کا روزہ سعودی عرب کی رویت کے حساب سے، یہاں کی چاند کے حساب سے سنیچر کو 10 محرم کی تاریخ ہوگی، اور انڈیا کے اندر 1 دن بعد یعنی اتوار کو 10 محرم ہوگا۔ اب یہ 10 تاریخ کے روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی یا ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہود اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، صرف 10 تاریخ کی تعظیم کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اندر آپ کو حکم دیا جاتا ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ یہود صرف 10 ہی کا روزہ رکھتے ہیں یا 10 ہی تاریخ کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ظاہر کیا۔ کیا ارادہ ظاہر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگر ہم آئندہ سال رہے یعنی آئندہ سال ہم ان کی مخالفت میں کیا کریں گے؟ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ یعنی جب یہ معلوم ہوا
کہ وہ صرف 10 کا ہی رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ مخالفت میں آپ نے کہا کہ اگر آئندہ سال کا محرم آئے گا تو آئندہ سال ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 9 کا روزہ رکھیں گے۔ 10 کا تو اس کی فضیلت 1 سال پچھلے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اور یہود و نصارہ یہود کی مخالفت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کا مہینہ، اگلے سال محرم کا مہینہ آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا چکے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت اسی حدیث سے، اور اس مفہوم میں دوسری حدیثیں ہیں۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ یہود کی مخالفت میں 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، یہی افضل اور سنت ہے۔ یہود کی مخالفت میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں، اور جو فضیلت والا دن ہے یعنی عاشورہ کے روزے کی فضیلت وہ 10، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، یہی افضل ہے، سنت کے موافقت میں ہے، سنت کے مطابقت میں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو بھی اجر کا مستحق ہوگا، اس لیے کہ جو فضیلت ہے وہ عاشورہ کے روزے کی 10ویں محرم کے۔ اس لیے اگر کوئی کسی وجہ سے صرف عاشورہ کے روزے رکھنے پر ہی اکتفا کرتا ہے، یا اس کو وقت نہیں ملا 9 تاریخ کے روزہ رکھنے کا، تو وہ صرف 10 کا رکھ لے، انشاءاللہ وہ پورے طور سے اجر کا مستحق ہوگا۔ لیکن سنت کے مطابق یہودیوں کی مخالفت میں 9 اور 10 کا ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ عاشورہ کا روزہ رکھنا یا اس کی مختصر تاریخ اس چھوٹی سی کلپ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عظیم سنت کو زندہ کریں۔ لوگ آج کیا کرتے ہیں، آج اس عظیم سنت کو بھولے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیے شیطان کس کس طریقے سے ہماری عبادتوں کے ساتھ، ہمارے نیک اعمال کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ اس عاشورہ کے دن کو عبادت قرار دیا گیا، یعنی روزہ رکھ کے اللہ کی عبادت کرو، لیکن آج کیا کرتے ہیں لوگ، کھانے پینے کا دن بنا لیے، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، سبیلیں لگانا، لوگوں کو دعوتیں دینا، طرح طرح کی پکوان بنانا، یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر۔ جبکہ سنت کیا ہے؟ 10 محرم کا روزہ رکھنا، اس سنت کو زندہ کرنا، 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھنا۔ اس لیے یہ سنت ہے، لیکن عظیم سنت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں۔ 2 دن کا روزہ رکھیں، اور 1 سال پچھلے گناہوں کے لیے یہ روزہ کیا ہے، 1 دن کا روزہ آپ کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ عاشورہ کا روزہ 1 سال پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس روزے کو رکھیں اور اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔